جس میں رب العزت نے عربوں پر کی گئی اپنی ایک خاص انعام اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے امیین یعنی ان پڑھ عربوں کے اندر انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کے بعثت، اور پھر اس رسول کے بعثت کے مقاصد ذکر فرمائے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت اور ان کا تزکیہ، ان کے دلوں کی اور اعمال اور اخلاق کی درستگی، اور کتاب قرآن پاک کے احکامات کی تعلیم۔ اور پھر فرمائے اس پیغمبر کے آنے سے پہلے تم ایک کھلی گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے اللہ پاک نے تمہیں نجات دلا کر ہدایت کے راستے پہ ڈھال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تک، اور پھر اس کے بعد ابرہہ کا یمن سے لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملے کا ارادہ، مکہ مکرمہ کے قریب وادی محصر میں پہنچ کر اس نے وہاں چرنے والے بہت سارے جانور اور چرواہے ان کو اپنے قبضے میں لے کر، تو عبد المطلب کا ان کے پاس حاضر ہو کر یہ کہنا کہ میرے جو اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کر دیں، تو ابرہہ کہنے لگا کہ آپ کے آتے ہوئے آپ کی شکل و شباہت دیکھ کر، آپ کا وقار دیکھ کر، آپ کی سنجیدگی، آپ کی متانت دیکھ کر میرے دل میں ایک روب بیٹھ گیا، اور میرا خیال یہ تھا کہ تم مجھ سے اس بارے میں سوال کرو گے کہ تم خانہ کعبے پر حملہ کیوں کر رہے ہو، لیکن آپ کو خانہ کعبے کی فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ جو اونٹ ہے ان کا رب، ان کا مالک میں ہوں، اور رہی بات کعبے کی تو وَلِلْكَعْبَةِ رَبٌّ، اس کعبے کا بھی ایک رب ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، اس پر حملے کرنے والے کو اپنی قدرت سے روک لے گا۔ اور پھر عبد المطلب کے کہنے پر مکہ کے باسیوں نے مکہ خالی کیا، اور ابرہہ نے جیسے حملے کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے طوطوں کی شکل میں وہ بھیجے، اور ان کے چونچ میں اور ان کے پاؤں میں جو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم قدم ہیں اور جو ان کے پر ہیں ان میں کنکریاں ہوتی تھی، وہ کنکریاں ان پر مارتے جاتے اور وہ ڈھیر ہوتے جاتے۔ ابرہہ کو اللہ پاک نے زندہ رکھا کہ وہ اپنے یمن میں جا کر قوم کے لیے عبرت بنے، اور وہ قوم کے لیے عبرت بن گیا۔ اس واقعے کے بعد کائنات کو حقیقی معنوں میں بہار ملی ہے، کائنات کو حقیقی معنوں میں خوشی ملی ہے، بلکہ کائنات کو ایک غمخوار اور غمگسار انسانیت کی رہبری کرنے والی ایک شخصیت عطا کر دی گئی ہے۔ یہ بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ خواجہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا کیے اور 10 کے 10 بیٹے جوانی کو پہنچے، میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا۔ وہ قرعہ خواجہ عبداللہ کے نام نکل آیا، آپ نے ایک طرف 10 اونٹ رکھے، پھر عبداللہ کا نام، 20 اونٹ رکھ کے پھر عبداللہ کا نام، چلتے چلتے جب 100 اونٹوں پر پہنچے تو پھر عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آیا، تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد والد کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب چونکہ بچوں میں یہ سب سے آخری بچہ ہے اور جوانی کو پہنچا ہے، تو اب اس کے شادی کا بھی انتظام ہو جائے۔ اور عموماً جب بچوں کے داڑیاں نکل آنا شروع ہو جاتی ہیں، مونچھیں نکل آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو والدین کو فکر ہو جاتی ہے
اور جن کے داڑیاں نکلتی ہی نہیں ہیں تو وہ ماں باپ سے گلہ بھی نہ کریں، اس لیے کہ جب تک ان کے داڑیاں نہیں ہیں تو تب تک تو وہ بچے ہیں، تب تک وہ نابالغ تصور ہوتے ہیں، اور بچوں کی کوئی شادی کراتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے اور ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں یا ان کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ قصور ماں باپ کی نہیں ہے، یہ پھر اس بچے کی ہے جو حقیقت میں جوان ہے لیکن لگتا بچہ ہے۔ اور قیمتی چیز بچوں کے حوالے بھی نہیں کی جاتی ہے، چونکہ بیوی ایک مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، تو یہ بچوں کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مرد ہونا اور مرد کا بھی کامل ہونا ضروری ہے، اور کامل مرد کو اللہ پاک نے داڑھی عطا کی ہے۔ آسمان پر فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے کہ الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنایا اور عورتوں کو لمبے لمبے بال دے کر خوبصورت بنائے۔ اب دو چیزیں ہو گئی کہ مرد کی علامت داڑھی ہے اور عورت کی علامت وہ بڑے بڑے زلفیں ہیں۔ ٹھیک، آج کل اس کے بھی عظیم پیشن ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، احادیث میں صحابہ کرام نے جو میرے پیغمبر کے بال بتائے ہیں سر مبارک کے، ان کا ایک وہ کان کے درمیانی حصے تک، لیکن یہ بال ایک کان کے درمیانی حصے سے لے کر دوسرے کان کے درمیانی حصے تک، یہ اس وقت ہوا کرتے تھے جب آپ حجام کو بلواتے، بال کٹوا لیتے، چند دن تک آپ کے بال یہاں تک رہتے، پھر ہفتہ 10-20 دن گزرنے کے بعد آپ کے بال وہ آپ کے کانوں کا جو یہ نرم حصہ ہے اس نرم حصے تک پہنچایا کرتا تھا، لیکن ہوتے سب برابر تھے۔ یہاں کے بال، یہاں کے، یہاں کے، یہاں کے، یہ سارے بال برابر ہوا کرتے تھے، اور یہ کان کے اس حصے تک جو نرم حصہ ہے جس کو پوسکئی بولتے ہیں یہاں تک آتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر چلے گئے، مہینہ ڈیڑھ سفر میں لگ گیا، غزوات کے سلسلے میں آپ مصروف رہیں اور وقت نہیں ملا آپ کو، اور آپ نے بال مبارک درست نہیں کروائے، تو پھر کبھی کبھار یضرب منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں کو ٹچ کرتی تھی، یعنی آپ تھوڑا سا سر یوں کرتے پیچھے کی طرف تو آپ کے زلف مبارک آپ کے کندھوں سے ٹکرایا جاتی تھی۔ اس سے زیادہ علماء موجود ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھا۔ یہ یہاں تک یہ منڈی بنانا، یہ ادھ اس طرف لٹکانا، اس طرف لٹکانا، یہ وہاں اوپر تسبیح پڑھی جا رہی ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک، تو یہ بھی کوئی شرعی بال نہیں ہے جو اس طرح کا بال رکھیں اور اس کا خیال یہ ہو کہ یہ سنت بال ہیں، تو میرے آقا کے یہ سنت بال نہیں تھے۔ جو میں نے 3 قسم کے بال بتائے یہی احادیث کے ذخیرے میں ملتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال بہت کم دیکھے ہیں، آپ کے زلفیں دیکھی ہیں ازواج مطہرات نے، ظاہر بات ہے آپ گھر میں ان کے ساتھ خلوت میں ہوا کرتے تھے، اور یہ حضرت ابو بکر نے دیکھے ہیں، کہاں؟ بدر کے وادی میں، جہاں مسجد بنی ہے مسجد عریش کے نام سے، ایک چپرا تھا، اس چپر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور آپ نے زندگی کا سب سے طویل ترین سجدہ فرمایا، اور آپ کے آنسو مبارک نکل کر اس سے آنکھ جو زمین تھی وہ زمین سیراب ہو رہی تھی، اور رش بری آنکھوں سے زمین کے اس قطروں نے بھی آسمان سے کہا ہوگا ذرا دیکھو تو صحیح میری عظمت کو، کہ آقا کے چہروں مبارک سے نکلے ہوئے موتیاں میرے سینے میں دفن ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول بس اللہ نے سن لیا ہے، آپ کی مدد ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کی مدد کر لی ہے، اب تو سر اٹھائیے میرے محبوب، اب تو سر اٹھائیے، بس کیجئے۔ تو آپ کے یہ جو کانوں کے اوپر زلف مبارک ہیں یہ زمین پر بکھری ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر ان سے غبار الگ کر رہے تھے، ان کو صاف کر رہے تھے اور تسلی بھی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت کم صحابہ کرام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف اور
مگر آپ کے بالوں کے بارے میں بتائیں۔ بات بہت دور نکل گئی۔ تو آپ کے والد حضرت عبداللہ شادی کی فکر ہوئی تو عبد المطلب نے وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے آپ کی نکاح اور شادی کرا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ کسی نے کہا 18 سال، کسی نے کہا 25 سال، کسی نے کہا 28 سال، کسی نے کہا 30 سال۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے ترجیح اس کو دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سال تھی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 18 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طے ہوئی ہے اور شادی کے تیاری میں آپ کو 2-3 سال لگے ہیں، تو جب آپ کی عمر 23 سال کی تھی تو حضرت آمنہ سے رخصتی ہوئی ہے، اور شادی کے کچھ مہینے کے بعد خواجہ عبداللہ مدینہ منورہ کے سفر پر گئے، واپسی پر بیمار ہوئے اور وہی آپ کا انتقال ہوا۔ بمشکل حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کی 23 یا 24 بہاریں دیکھی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب ابو طالب کا جوان سالہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ نئی نویلی دلہن گھر میں بیٹھی ہیں، جب عبد المطلب کی نظر اس پر پڑتی تھی تو دل پر کس طرح ارے چلا کرتے تھے، اور اس پر مستضاد یہ کہ 7-8 ماہ بعد آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور جب بچے کی ولادت ہوئی اور خواجہ عبد المطلب کو اس کے بارے میں خوشخبری دی گئی تو آپ نے اس کا نام رکھا محمد۔ عادت نہیں بنی ابھی تک نا، عادت نہیں بنی ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں تاکہ ہماری یہ عادت عبادت بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر اگر کسی پر پرچہ کٹ گیا، میں ضمانت کرواؤں گا، اور یہ پرچہ میرے خلاف کٹوائیں کہ جی امام نے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پڑھا اور پرچہ کٹ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر آپ کا کوئی جانی مالی نقصان ہوا تو اس کا ضامن بھی میں ہوں، بلکہ آپ کے بدن میں بھی صحت آئے گی، آپ کی زندگی بابرکت بنے گی، آپ کے عمل نامہ نیکیوں سے دن بدن وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ تو درود شریف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، رہنے دیجیے لیلا کیا ہے مجنون کیا ہے، اس لیلا اور مجنون کی کہانیاں اور ان کے ناموں کے بجائے اپنا ورد بنائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دادا نے نام رکھا محمد، اور اپنے بہو سے پوچھا آمنہ آپ نے بچے کے نام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی، میں نے اس کا نام اپنے طور پر تجویز کیا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا زمین میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ اب زمین کے تمام ناموں میں انتخاب کیا دادا نے، آسمان کے سب سے عظیم ترین نام کا انتخاب کیا والدہ نے، اور دونوں نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آپ کے نام مبارک محمد قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا نام مبارک احمد قرآن پاک میں 1 دفعہ آیا ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں جس کا نام نامی مبارک آسمانوں میں احمد ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کا نام ہے محمود۔ اللہ پاک نے اپنے اسی نام کے مادے سے آپ کے نام کا انتخاب کیا،
फजुल अर्श महमूद वहाजा मुहम्मदू, अर्श वाला महमूद है और फर्श वाला मुहम्मद है। और कायनात में यह नाम इससे पहले किसी का रखा भी नहीं गया था। आपका 7वां दिन था जब आपके दादा ने कुर्बानी की, खैरात की, लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, तो मक्का के रुआसा और सरदार पूछने लगे कि आपने अपने पोते का कोई नाम भी सोचा है? तो कहने लगे हां, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। तो सारे सरदार कहने लगे अजीब नाम है, आप अपने दादा परदादा, शकरदादा, लकड़दादा, वो आखिर तक तमाम सिलसिले नसब में देखें तो उनमें से कोई एक नाम भी इससे मिलता जुलता नहीं है। आपने तो कोई अजीब सा नाम तजवीज किया। तो ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब कहने लगे जब से ये बच्चा दुनिया में आया है इसके बारे में मैं अपना इख्तियार खो चुका हूं। मैं नाम को और रखना चाहता था लेकिन मेरे दिल जुबान पर यह नाम जारी हुआ। तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद रखा गया। अब अरब के अंदर यह दस्तूर था कि 7 दिन के बाद देहात से माए आया करती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए। यह अरब की औरतें अपना बच्चा उस देहाती खवातीन के हवाले करते और वो अपने हाथ देहात में ले जाकर बच्चे को दूध भी पिलाती और परवरिश भी करते और ये घर वाले उसको मुआवजा दिया करते। तो 7वें दिन जिस तरह आम मामूल के मुताबिक औरतें आ रही थी तो औरतों का एक काफिला 10, 11 या 12 औरतों पर मुश्तमिल वो मक्का मुकर्रमा आया। मक्का मुकर्रमा से बाहर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, एक खेमा, वहां उनकी सवारियां रुकी, उनके साथ उनके मर्द, शौहर, बेटे, भाई ये भी साथ में हुआ करते थे। फिर बहुत सारे औरतें वो मक्का के वादी में पहले पूछते थे भाई नया कोई घर बताओ जिसमें बच्ची की विलादत और पैदाइश हुई है। तो आबादी वाले बताते फलां घर हैं, फलां घर हैं, फलां घर हैं, इस तरह। तो वो औरतें आया करती थी। तो इन औरतों को यह भी बताया गया कि अब्दुल मुतल्लिब के हां उनके पोते की विलादत हुई है। एक औरत आई, उसने देखा, घर का नक्शा देखा, बड़ा फकीराना लगा। यहां तो ना कोई आलीशान किस्म के पर्दे लटक रहे हैं, ना कोई आलीशान कालीन बिछी हुई है, ना कोई अच्छा खासा फर्नीचर है। घर के दीवार भी बता रहे हैं कि ये घर वालों पर फक्र का साया है। और ये कैसे सरदार का घर है? फिर उन्होंने हजरत आमिना से पूछा मां जरा ये तो बता इस बच्चे का वालिद? डुबडुबाती आंखों से, लरजते जुबान से मां हजरत आमिना बताने लगी कि यह अभी तक दुनिया में आया भी नहीं था कि इसके वालिद को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया है। अच्छा आप बेवा और ये आपका बच्चा यतीम है? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम वापस आती हैं। निकल गई। दूसरी औरत आई, तीसरी औरत आई, चौथी औरत आई। हर एक के ये अल्फाज आप बेवा और आपका बच्चा यतीम हजरत आमना के दिल पर चुर्रे चला रहे थे और हर एक ये कह रही थी हम वापस आएंगे। इसकी मिसाल यूं समझ ले, हम कोई चीज खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले से हम उस चीज को पूछते हैं, उसका रेट तय करते हैं, तो कभी हमें दुकानदार और सेलमैन का जो अंदाज होता है वो नामुनासिब लग जाता है, कभी उसकी बताई हुई कीमत हमें नामुनासिब लगती है, कभी उस चीज का मेयार हमें नाकिस लगता है, तो हम उस दुकानदार और सेलमैन का दिल रखने के लिए कहते हैं चलो ठीक है मुझे कुछ और चीजें भी लेनी है, मैं वापस आता हूं। इसको भी पता है मुझे वापस नहीं आना, दुकानदार को भी पता है ये जब जा रहा है तो वापस नहीं आना। इसी तरह इन माओं ने आकर हजरत आमना से यह कह तो दिया हम वापस आ रही हैं, लेकिन हजरत आमना को भी पता था इन औरतों ने वापस नहीं आना। औरतों का भी ख्याल यह था यतीम है, मुआवजा कौन देगा, वैसे 2 साल इनकी परवरिश करेंगे,
تو وہ چلی گئی۔ اتنے میں حضرت حلیمہ بھی آئی، اس نے بھی دیکھا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، آنکھیں دیکھی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ کی ناک مبارک دیکھی، آپ کے رخسار دیکھے، آپ کی بلند پیشانی دیکھی، دل کرتا ہے بچے کو اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن جب یہ پوچھتی ہیں کہ یہ یتیم ہے تو اس یتیم کا معاوضہ کون دے گا، چلی گئی۔ اب دوسری طرف اللہ پاک کی تقدیر، گھر والے بھی عورتوں کی صحت کو دیکھا کرتے تھے کہ اگر یہ خاتون صحت مند ہے تو ہمارے بچے کو دودھ پلائے گی، اور اگر ماں خود صحت مند نہیں ہے تو بچے کو کیا دودھ پلائے گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری صحت بہت کمزور تھی اور میرے گھر میں بھی قحط پڑا ہوا تھا، مالی لحاظ سے بھی میرے حالات بہت خراب تھے، سواری بھی بڑی لاغر اور کمزور ہے، فرمایا خود میری یہ حالت ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، میرے پستانوں کے دودھ اس کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، میں مکہ میں آئی ہوں کہ کوئی مجھے بچہ دے کے جائے۔ اب میں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس بچے کو گود لے لیں۔ باقی سب عورتوں کو بچے مل گئے، انہوں نے واپسی کے لیے تیاری شروع کر لی۔ وہ حضرت حلیمہ سے کہہ رہی ہیں حلیمہ ابھی تک کوئی بچہ تجھے ملا نہیں، ہم تو جا رہی ہیں، ہمیں بچے مل گئے، بڑے بڑے سرداروں کے مالداروں کے بچے مل گئے، وہ بڑے خوش ہیں۔ حضرت حلیمہ بھی پریشان، آپ کے جو شوہر ہیں حارث ابن عبد العزہ یہ بھی بہت پریشان ہے، اور بعد میں حارث ابن عبد العزہ کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اور یہ عورتیں آئے ہیں بنو سعد سے، یعنی طائف کے قریب میں یہ لوگ، وہاں ان کی رہائش تھی، تو یہ طائف سے آئے ہیں، اتنا دور کا سفر طے کیا ہے، اب خالی ہاتھ واپس جانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور کسی نے بچہ دیا بھی نہیں۔ میاں اور بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے ایک بچہ دیکھا تھا تو یتیم، لیکن بچہ بڑا خوبصورت ہے، اب کوئی اور بچہ ملا نہیں، چلو اسی پر بسم اللہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی بچے کی برکت سے ہماری دنیا بدل جائے۔ شوہر نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، اسی بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ صبح آئے، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت آمنہ نے پوچھا کون؟ کہنے لگی میں ایک خاتون ہوں، بچے کے پرورش کے لیے باہر سے آئی ہوں۔ تو اماں آمنہ فرمانے لگی ہیں بار بار میرا دل کیوں دکھانے آتی ہو، بچہ تو تمہیں لینا نہیں ہے، میں یہاں اندر سے بتاتی ہوں میرا بچہ یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی ہاں ماں، میں نے تجھے بھی دیکھا، میں نے تیرے گھر کو بھی دیکھا، میں نے تیرے بچے کو بھی دیکھا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسی یتیم کو گود لے لیں۔ دروازہ کھلا، حضرت آمنہ نے آخری دفعہ اپنے بچے سے پیار کیا، رخساروں کے بوسے لیے، اے قربان جاؤں ماں تیرے ہونٹوں کی عظمت پر، قربان جاؤں کہ تجھے بوسہ لینے کے لیے رخسار میں اور گال ملے تو امام الانبیاء کی، قربان جاؤں تیری ہونٹوں کی اس عظمت پر۔ حضرت حلیمہ نے بچہ اٹھایا، نکلے، جب اپنے جہاں خیمہ تھا وہاں پہنچے، راستے میں جاتے ہوئے حضرت حلیمہ فرماتی ہے بار بار مجھے یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ میرا جو تنے ہیں، جو میرے پستان ہیں، وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اس بچے کو اپنے بائیں جانب سلا کر تو میں اپنے پستان اس کے منہ میں رکھ کر اس کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، تو بچہ اپنا منہ ہلائے اور اس پستان کو اپنے منہ میں نہ لے۔ میں نے دوبارہ کیا، میں نے 6 بار کیا، میں پریشان ہو گئی کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو اٹھا کر
दाएं पेस्तान से जैसे ही लगाया तो कई दिन का भूखा वो बच्चा वो तड़प तड़प कर दूध पीने लगा। फरमाती है वो जितना जितना दूध पीता रहता इतनी उतनी मेरी बदन में भी ताकत आती, मुझे फराहत और खुशी भी महसूस हो रही थी। बच्चे ने शेर होकर दूध पिया, अब भी मेरी पेस्तान भरी हुई है। उसको एक सेट पे लिटाया, फिर मैंने अपने बच्चे को बाएं जानिब उसको सुलाया तो वहां से उसने दूध पिया, वो भी शेर हो गया और दूध अब भी मौजूद है। औरतें कहने लगी हलीमा जल्दी करो जाना है। मैंने कहा बस अब तैयार हूं, हम भी जाते हैं। मेरा शौहर गया, हजरत हलीमा फरमाती है बर्तन लेकर ऊंटनी के नीचे बैठ गया, उसमें चंद कतरे दूध के हुआ करते थे, लेकिन अभी जैसे उन्होंने दूध धोया तो जो दूध का बर्तन था वो किनारों के साथ लबालब भर गया और पिस्तानों में अब भी दूध बाकी है। हैरान होकर लौटा और कहने लगे हलीमा ये तो अजीब बात है, वो हमारी ऊंटनी जिसमें चंद कतरे दूध हुआ करते थी अब वो इतना बड़ा बर्तन भर लिया। तैयार हुए, वो सवारी जो आते हुए सबसे आखिर में आई और उनको मार मार कर हंकाया जाता था। हजरत हलीमा ने वो बच्चा अपने शौहर को दिया, अपने बच्चे को अपने गोद में रखा और चलना शुरू किया। अब कौन सवारी को चलाई? कोशिश के बावजूद सवारी न चले। ये परेशान हो गए कि मामला क्या है। शौहर उतरे, बार बार सवारी को मारा, लेकिन वो एक कदम भी लेने को तैयार नहीं। आखिर तक कर इन्होंने कहा हलीमा तुम ये बच्चा पकड़ लो, वो बच्चा मुझे दे दो, अब देखते हैं। अब मेरे आका को जैसे ही फ्रंट सीट मिली सवार वो बना, वाह हमारी मर्सिडीज और पत्नी सरफ और ये क्या दौड़ रही होती है और इनके सफर का क्या मजा होगा। जो मजा उस वक्त उस ऊंटनी का माए हलीमा और उसके शौहर हारिस ने लिया है सबसे आगे। अब औरतें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं हलीमा रुक तो जाओ, तुम्हें क्या जलती है, हम तो साथ आई थी। और हलीमा बार बार उनको कह रही हैं कि जल्दी आओ, आते हुए तो तुम दौड़ रहे थे और जाते हुए इतने सुस्त हो। अब सुस्त वो नहीं है, उसी रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन जाने में रफ्तार बदला है तो हजरत हलीमा के सवारी का बदला है। अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर सुलाया। मां हलीमा कहती है मैंने दीवारों को देखा, मेरी दीवार मुझे नूर से भरे हुए लगे। मैंने घर को देखा, हर चीज मुझे बाबरकत लगी। मैंने अपने दिल की तरफ निगाह दौड़ाई, यूं लगा जिस तरह मुझ हलीमे के पास सारी कायनात की बादशाहत आ गई। अब खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे न कदसाली का गम, न मुझे खाने का गम, न पीने का गम। मैं हैरान हूं कि यह है क्या। शौहर वापस घर आए तो कहने लगे हलीमा एक अजीब बात है, हम मक्का से वापस आए हैं, मेरे दुनिया के तमाम गम काफूर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मुझे कोई गम नहीं। मैं अपने सीने और दिल की तरफ देखता हूं तो बला की खुशी मेरे दिल में मौजूद, जबकि मेरे पास तो एक धमड़ी भी नहीं। वजह क्या है? दोनों ने कहा ये मेरी और आपकी नहीं, ये इस बच्चे की बरकत है, ये इस बच्चे की बरकत है। जो बच्चा मासूमियत में, बचपने में हजरत हलीमा की गोद को भर लेती है, उसके घर को भर लेती है बरकतों से। मेरे मुसलमान, जब उसकी मोहब्बत मेरे और आपके सीने में आएगी, क्या मेरी और आपकी जिंदगी बरकतों से मालामाल नहीं होगी? आज मेरे और आपके पास सब कुछ है, दुनिया के ज़र, सोना, चांदी, माल, जवाहिरात सब कुछ है, दुनिया के सारे खजाने मेरे और आपके पास मौजूद हैं, लेकिन एक खजाने को हमने दिल में बिठाने की कोशिश नहीं की है, और वह है मेरे आका की जिंदगी और सीरत। इसलिए कभी हमने सोचा भी नहीं है।
अब हजरत हलीमा दूध पिलाती हैं, फरमाया 2 साल मैंने इस बच्चे को अपने पास रखा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे दिल में यह बात आई हो कि आज ये बच्चा दोनों पिस्तानों का दूध पी ले। अपने हिस्से दाएं पिस्तान से दूध पीकर सैर होता है, बाएं जाने को उसको लिटाता हूं तो एक कतरा भी नहीं पिया। जिसने बचपने में अपने भाई का हक नहीं मारा, जिसने बचपने में अपने भाई का हक नहीं मारा और अपने उस मासूम छोटे बच्चे के हिस्से का दूध एक कतरा भी नहीं पिया, जवान होकर अल्लाह का नबी होकर, नबियों का नबी होकर, नबियों का इमाम होकर, खातमुन नबीयीन होकर, खातमुल मासूमीन होकर वो अपने चाचाजाद भाई अली के खिलाफत को और इमामत और नबूवत को कैसे गस्ब कर सकता है। अब समझने वाले समझ जाते हैं। मैंने आपको दिल का एक दर्द दे दिया है, आपको एक अकीदा, एक फिक्र दे दी है, काश आप इसको समझ जाए। तो हजरत हलीमा के हां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल गुजारे हैं। 2 साल के बाद अब तमाम औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर वापस मक्का आ रही हैं। हजरत हलीमा भी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद भी हजरत हलीमा के यहां कुछ वक्त गुजारा है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा के अलावा कौन कौन से माओं का दूध पिया है? जिंदगी रही तो आइंदा नशिस्त में अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।